شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھے کہ فضالہ بن عمیر چھپتا چھپاتا وہاں آ نکلا اور ارادہ قتل سے چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاق میں بیٹھ گیا۔ وہ بھی حملہ کی تیاریاں ہی کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی اس کے قریب جا پہنچے اور اسے اس کے دل کی بات بتا دی۔ فضالہ اس اچانک گرفت پر بے حد شرمسار ہوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے توبہ کا مشورہ دیا اور اس کے سینے پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ارادہ قتل کے ایک صریح مجرم کو اپنے پکڑے جانے کے بعد اس قسم کے حسن سلوک کی قطعی توقع نہ تھی۔ فضالہ کی ذہنی کائنات بالکل بدل گئی اور وہ فوراً تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ فتح مکہ ہی کے دنوں کی بات ہے کہ ایک روز شیبہ بن عثمان نے اعلان کیا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے باپ کا بدلہ لے لوں گا۔ بات یہ تھی کہ شیبہ کا باپ جنگ احد میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا تھا اور وہ اس روز سے آتش انتقام میں بری طرح جل رہا تھا۔ فتح مکہ کے ایام میں جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو قریب سے دیکھا تو اس کے جذبہ انتقام کے شعلے اور بھڑک اٹھے اور وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے کہا آج میں محمد کو ختم کر دوں گا معاذ اللہ۔ یہ کہہ کر اس نے انتہائی مشتعل انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد چکر لگانے شروع کر دیے۔ وہ بھی چکر کاٹ ہی رہا تھا کہ اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اندیکھی طاقت اس کے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئی ہے اور اسے اپنے بد ارادہ سے باز رکھنے کے لیے سخت دباؤ ڈال رہی ہے۔ اس کا دل اچانک بیٹھ گیا اور انتقام اور قتل کے لیے اشتعال کے شعلے بالکل سرد پڑ گئے۔ اسے مکمل یقین ہو گیا کہ کسی غیبی قوت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی زد سے قطعی محفوظ کر دیا ہے اور وہ اپنے جرم کا ارتکاب نہ کر سکے گا۔ عامر بن طفیل اور اربد بن قیس دو عیار بدماش تھے۔ ایک دفعہ ان دونوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ بنایا۔ طے یہ پایا کہ دونوں مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، پھر عامر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتوں میں لگا لے اور اربد تلوار کے ایک ہی وار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دے معاذ اللہ۔ چنانچہ عامر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتوں میں مصروف ہو گیا مگر اربد وہیں کا وہیں کھڑا رہا۔ کافی انتظار کے بعد جب اربد نے اپنے حصے کے کام کا کوئی ارادہ ظاہر نہ کیا تو عامر سخت مایوس ہوا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی دھمکیاں دیتا ہوا اربد کے ہمراہ وہاں سے رخصت ہوا۔ راستے میں عامر نے اربد سے کہا بخدا تم تو بے حد بزدل ہو، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وار کیوں نہیں کیا، بس آج سے میرا تم سے کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ اس پر اربد بولا ارے بھائی میری بات بھی تو سنو، میں جب بھی حملہ کی نیت سے آگے بڑھتا مجھے صرف تم نظر آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بالکل دکھائی ہی نہ دیتے تھے، اب بولو کیا میں تمہیں ہی مار ڈالتا؟ دونوں باتیں کرتے کرتے اپنے گاؤں کی طرف چلتے گئے۔ راستے میں عامر پر طاعون کا حملہ ہوا اور اس کی گردن پر ایک بڑا سا پھوڑا بھی نکل آیا اور اس نے راستے میں ہی ایک عورت کے گھر دم توڑ دیا۔ عامر کی تدفین سے فارغ ہو کر جب اربد گاؤں پہنچا تو لوگوں نے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کے بارے میں پوچھا۔ وہ بولا بخدا محمد نے ہمیں ایک ایسی ہستی کی عبادت کو کہا تھا جو اگر میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اسے اپنے تیروں سے چھلنی کر دوں۔ ایک آدھ دن بعد اربد اپنا اونٹ فروخت کرنے کی خاطر گھر سے نکلا۔ راستے میں اس پر آسمانی بجلی گری اور وہ اونٹ سمیت بھسم ہو گیا۔